بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، لہٰذا آپ تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ان کو سلام بھیجا اور یہ پیغام بھجوایا کہ جو اللہ نے لیا ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور جو اللہ نے دیا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، اور ہر چیز کا ایک وقت اللہ جل جلالہ کے ہاں مقرر ہے، پس صبر کرو اور اجر کی امید رکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے دوبارہ آپ کو قسم دے کر یہ پیغام بھیجا کہ آپ ضرور تشریف لائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام میں سے حضرت سعد بن عبادہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت اور دیگر کچھ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے گھر میں تشریف لائے اور وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لٹایا۔ ان کی آخری سانسیں چل رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کی ہے۔ اور ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا واقعہ مذکور ہے جن کا بیٹا قریب المرگ تھا، آخری سانسیں چل رہی تھیں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لانے کی درخواست کی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں انتقال ہو جائے تو اس کو ان الفاظ میں تسلی دینی چاہیے: ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ ان للہ ما اخذ، کہ جو اللہ نے لیا ہے وہ اللہ ہی کا ہے، وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ہر چیز کی ایک مقررہ مدت اللہ کے ہاں ہے، فَلْتَصْبِرْ، پس صبر کرو، وَلْتَحْتَسِبْ، اور اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ یہ ایسا جملہ ہے جس سے مخاطب کو نفسیاتی طور پر آسودگی حاصل ہوتی ہے۔ اس جملے میں بڑے مفاہیم پوشیدہ ہیں، چنانچہ جب آپ کسی کو یہ کہہ کر تسلی دیتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ سے لیا ہے، یعنی آپ کے جس قریبی عزیز کا انتقال ہوا ہے وہ دراصل اللہ ہی کی ملکیت تھا، اللہ تعالیٰ ہی کا تھا، تو جو چیز اللہ کی تھی وہ اس نے واپس لے لی، بلکہ جو چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں وہ بھی تمہاری ملکیت نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔ تو اس سے مخاطب کو جو مصیبت میں مبتلا ہے اسے ایک قسم کی تسلی ہوتی ہے کہ اللہ کی چیز تھی اور اسی نے واپس لے لی۔ ایک چیز اللہ نے لی ہے اور بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پاس چھوڑی ہیں۔ اسی طریقے سے اس کا اگلا جملہ ہے وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمَّى، کہ اللہ کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ تو اس سے آپ کا مخاطب جو مصیبت میں مبتلا ہے وہ یہ سوچے گا کہ جو چیز اللہ نے مجھ سے لی ہے یا میرے جس عزیز کا انتقال ہوا ہے اس کا وقت ہی اتنا تھا، تو ہر چیز اپنی مقررہ وقت پر واپس جاتی ہے۔ تو اس میں اگر میں مصیبت کا شکار رہوں یا اندیشوں میں مبتلا رہوں تو میرا ہی نقصان ہے، اس چیز کا اتنا ہی وقت تھا یا وہ انسان اتنا ہی وقت لایا تھا، وہ اپنے وقت پر واپس چلا گیا۔ اور آخر میں
اس جملے میں موجود ہے فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، یعنی جو مجھے مصیبت پہنچی ہے اگر میں اس پر صبر کروں اور اللہ سے اجر کا امیدوار رہوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ یہ جملہ مصیبت زدہ کے لیے ایک تسلی آمیز جملہ ہے۔ جب آپ اس جملے کے ساتھ کسی کو تسلی دیتے ہیں تو یقیناً اسے تسلی بھی ہوگی، اور اس طریقہ کار کے مطابق جب وہ صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔